الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى صحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد۔ یہ ہمارا باب التیمم چل رہا ہے کتاب الطہارہ میں۔ حدیث ہمارے پاس ہے یہ عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما سے، قال کہتے ہیں بعثنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی حاجت، کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کسی کام سے بھیجا۔ تو یہاں بعثنی کا معنی کیا ہے کہ ارسلنی مجھے بھیجا، فی حاجتن کسی کام میں، کسی کام کے لیے۔ فاجنبت سو میں جنبی ہو گیا، فلم اجد الماء بس میں نے پانی نہ پایا، پانی مجھے نہ ملا۔ فتمرغت فی الصعید تو میں مٹی میں لوٹ پوٹ ہو گیا، کما تتمرغ الدابۃ جس طرح ایک چوپایا مٹی میں لیٹتا ہے یا لوٹ پوٹ ہوتا ہے۔ میں بھی انشاءاللہ وضاحت کرتا ہوں۔ ثم اتیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا۔ فذکرت له ذالک، تو میں نے یہ بات آپ کے ساتھ ذکر کی، آپ کو یہ بات بتائی۔ بات یہ بتائی کہ آپ نے مجھے کام سے بھیجا تھا، تو رستے میں میں حالت جنابت میں چلا گیا تھا، تو پانی مجھے نہیں ملا۔ میں نے پھر کیا کیا کہ جس طرح ایک چوپایا زمین میں لوٹ پوٹ ہوتا ہے مٹی میں، اسی طرح میں بھی لوٹ پوٹ ہو گیا۔ فقال، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما کان یکفیکا، بے شک تیرے لیے یہ کافی تھا، ان تقول بیدیک ہاکذا، کہ تو اپنے دونوں ہاتھوں سے اس طرح کر لیتا۔ ثم پھر ضرب بیدیہ الارض، آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زمین پر مارا، ضربۃ واحدۃ ایک ہی دفعہ مارا۔ ثم مسح الشمال علی الیمین، پھر یہ شمال کہتے ہیں بائیں ہاتھ کو، پھر اپنے بائیں ہاتھ سے دائیں ہاتھ کا مسح کیا، یعنی اس کو چھوا۔ وظاہر کفیہ ووجہہ، اور دونوں ہتھیلیوں کا جو ظاہری حصہ ہے اس کو بھی، اور اپنے چہرے مبارک کا بھی مسح کیا۔ ظاہری حصے سے مراد ہتھیلیوں کے اوپر والا حصہ ہے، اور ہتھیلیوں کو زمین پر مارنے کے بعد پھر آپ نے ایسا کیا۔ اب انشاءاللہ اس کو دیکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اب تیمم کا جو طریقہ ہے وہ سمجھنا ہے انشاءاللہ۔ متفق علیہ، یہ بخاری مسلم میں ہے اور یہ الفاظ مسلم کے ہیں۔ اور صحیح بخاری میں ایک روایت میں ہے وَضَرَبَ بِكَفَّيْهِ الْأَرْضِ، آپ نے اپنی دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارا، وَنَفَخَ فِيهِمَا، پھر اس میں ان دونوں میں پھونک ماری، ثُمَّ مَسَحَ بِهِمَا وَجْهَهُ وَكَفَّيْهِ، پھر آپ نے ان دونوں کے ساتھ اپنے چہرے کو چھوا، یعنی مسح کیا، وَكَفَّيْهِ، اور اپنی ہتھیلیوں کے اوپر والے حصے کو، یعنی آپ یوں سمجھ لیں کہ دونوں ہتھیلیوں کو زمین پر مارنے کے بعد اس میں پھونک مار کے پھر چہرے کے اوپر مسح کر کے پھر ان ہتھیلیوں کو آپس میں ایک دوسرے کے اوپر مسح کر دیا۔ اب اگلی بھی حدیث دیکھ لیتے ہیں، پھر انشاءاللہ اس کو میں سمرائز کرتا ہوں۔ وعن ابن عمر رضی اللہ عنہما، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، کہتے ہیں کہ رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التیمم ضربتان، تیمم جو ہے یہ دو ضربیں ہیں۔ ضربۃ للوجہ، ایک ضرب چہرے کے لیے ہے، وضربۃ للیدین الی المرفقین، اور دوسری جو ضرب ہے وہ ہاتھوں کے لیے ہے کوہنیوں تک۔ ہاتھ کو یہ مرفق کہتے ہیں کوہنی کو، تو یعنی پورے بازو کے لیے ہے، یعنی ایک ضرب لگا کے چہرے پر مسح کیا جائے گا، اور ایک ضرب لگا کے پھر دونوں کوہنیوں کو
दोनों बाजुओं को कोहनियों तक मसा किया जाएगा। तो लेकिन ये मौकूफ रिवायत है, यानी मौकूफ रिवायत वो होती है जो सहाबी तक हो, यानी इसका मरफू होना साबित नहीं। और मरफू रिवायात पीछे गुजर चुकी हैं ये दोनों, तो उनके खिलाफ भी जारी है ये। इसलिए इस रिवायत को तो छोड़ देंगे, इससे तो कोई मसला अखज़ नहीं होगा। अब रहेगी बात ये, यहाँ भी बुखारी और मुस्लिम में थोड़ा सा इख्तिलाफ है अल्फाज का और तयम्मुम के तरीके का। उसमें जो तरीका है सही मुस्लिम में, उसके मुताबिक तो पहले हाथों को, फिर बाद में चेहरे को छुआ जाएगा, यानी मसा किया जाएगा। लेकिन जो बुखारी में है, बुखारी में उसमें फूक मारने का भी इजाफा है, और पहले चेहरे को छूने का बयान है, और उसके बाद फिर हथेलियों को आपस में मलने और मसा करने का बयान है। तो इसमें भी सही बुखारी को तरजीह दी जाएगी, इसलिए कि कुरान मजीद का उमूम भी है ना, कि अल्लाह ताला फरमाते हैं फतयम्ममू सईदन तय्यबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। तो कुरान मजीद में भी पहले चेहरे का जिक्र है। तो होगा ये कि ये वाला तरीका जो है इसको हम लेंगे कि ज़रब लगा के दोनों हथेलियों से, और उसको उसके अंदर थोड़ी फूंक मारने के बाद पहले चेहरे को पूरा, यानी चेहरे से मुराद यानी पूरा चेहरा है, उसको उसका मसा करेंगे, और फिर उसके बाद हाथों का आपस में एक दूसरे के ऊपर मसा कर देंगे। तो ये तो एक तरीका अखज़ हुआ इन रिवायात से। लेकिन और बहुत से फवायद हैं इस हदीस में। पहला फायदा ये है कि अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु कहते हैं ना कि मुझे अल्लाह के रसूल ने किसी काम से भेजा। तो मुहद्दिसीन यहाँ से ये बात भी अखज़ करते हैं कि दो बातें, कि एक एक ये है कि वाली उल अमर जो है या अमीर है, वो किसी को किसी काम से भेज सकता है। और फिर भेजने वाला जो है, जब वो कोई बात बता रहा हो तो फिर वो उसको सीगाए राज में रखे। अब यहाँ पे अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह तआला अन्हु ने ये नहीं कहा कि किस काम के लिए भेजा, उस काम को नहीं बताया। तो भेजने वाले का जो काम है उसको सीगाए राज में रखना चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे उन्होंने खुद से एक इज्तिहाद कर लिया, उनको चूंकि मालूम नहीं था कि तयम्मुम का तरीका क्या है। तो उन्होंने फतमर्रग, तो कहते हैं मैं लोट पोट हो गया, जिस तरह छुपाया, या ये कभी हॉर्स को देखा हो, घोड़े वगैरह को वो जमीन में लेट के अपनी थकावट शायद दूर कर रहे होते हैं, जो भी है। तमर्रग का माना ये होता है कि अपना पूरा जिस्म मट्टी में लोट पोट कर देना, ठीक है। उसमें हर पहलू को मट्टी छूती है फिर। तो उनको चूंकि तयम्मुम के तरीके का इल्म नहीं था, तो इसलिए उन्होंने ये काम किया, और फिर आके रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया कि मैं ऐसे कर चुका हूँ। तो आपने तरीका तो बता दिया, लेकिन ये नहीं कहा कि आप नमाज लौटाओ। तो गोया कि उनका उस वक्त जो जहालत थी और अपना एक इज्तिहाद था, अल्लाह के रसूल ने उसको काउंट किया है, और उसके मुताबिक उन्होंने नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये नहीं कहा कि आप अपनी नमाज को दोहरा लो। तो ये इसको दोबारा एक दफा देख लेते हैं। अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि वह आसन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी हाजतिन, कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे किसी काम से भेजा, फाजनब तो मैं जुनबी हो गया। तो यहाँ जुनबी से मुराद एहतिलाम की वजह से जुनबी होना है। फलम माजिदिल मा, कहते हैं मुझे पानी नहीं मिला। फतमर्रगतु फिस्साइदी कमा ततमर्रगु दाबा, तो मैं मिट्टी में इस तरह लोट-पोट हो गया जिस तरह से चौपाया होता है। अब ये देखें फलम अजदिल मा, ये इसको भी थोड़ा सा हमें समझना होगा कि पानी जब मौजूद नहीं हो तो तयम्मुम होता है। हाँ, इल्ला के आगे कुछ रिवायात आ रही हैं कि पानी मौजूद होने के बावजूद भी आदमी की जान खतरे में हो, या बीमारी थोड़ी बढ़ने का खदशा हो, तो उस वक्त फिर इजाजत होती है। तो पानी, असल ये है कि पानी नहीं है तो तयम्मुम होगा, या फिर कोई जान को खतरा है, शदीद बीमारी का डर है, तो फिर जैसे आगे रिवायात में आ गया इंशाल्लाह वो देखते हैं।
सुम्म आतईतु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फज़करतु लहु ज़ालिक, फिर मैं नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और मैंने ये बात आपको बताई। अब यहाँ पे ये बात भी समझने के लायक है कि अब देखिए उनको मालूम नहीं था तो अ, उन्होंने एक काम किया। अब उस काम को खुद से ही जस्टिफाई नहीं किया, बल्कि आके रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा। यानी अगर वो शर्माते और आके पूछते ही ना, कहते कि अल्लाह के रसूल पता नहीं क्या कहेंगे, मैंने क्या कर लिया है, किस तरह से कर लिया, तो किस तरह से वजाहत होती। यानी मसाइल सीखने में सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन बहुत खुले दिल के थे। यही वजह है कि आज भी अगर आप या मुझसे कोई इस तरह का मसला हो कि बात मालूम ना हो और हम कोई उस वक्ती तौर पर कोई इस तरह का इज्तिहाद करें, तो फिर बाद में शर्माने की बात नहीं है। फसलु अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में कहा है कि अहले जिक्र यानी उलमा से पूछ लें आप, कि अगर मालूम नहीं है तो पूछने में कोई हर्ज नहीं है, उसके बाद फिर मामला वाज़ेह हो जाता है, समझ आ जाती है। तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ये तरीका सिखाया। और इस तरीके में सही मुस्लिम में पहले हथेलियों को छूने का है, और सही बुखारी में पहले चेहरे को है, और कुरान मजीद की मुताबिकत भी चेहरे को पहले से है। तो फिर ये वाला जो तरीका है, वज़ारा बिकफ़ैहिल अर्द, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दोनों हथेलियों को जमीन पर मारा, यानी मिट्टी पर, सतहुल अर्ज हमने बात की थी। वनफख फीहिमा, फिर उसमें थोड़ी फूंक मारी। अच्छा, फूंक को भी मुहद्दिसीन कहते हैं कि अगर जरूरत हो, यानी मिट्टी ज्यादा लगी हो, तो फिर फूंक मारी जा सकती है। वरना चूंकि पीछे उस हदीस में फूंक ना मारने का तज़किरा भी है, तो इसलिए ये जरूरी नहीं है। सुम्मा मसह बिहिमा वजहहु व कफ़ैहि, फिर उन दोनों हथेलियों से अपने चेहरे को छुआ और फिर उनकी ज़ाहरी हिस्सों को छू दिया आपस में। तो यहाँ पे बहुत से मसाइल अखज़ होते हैं। एक तो इसमें तरीका है, तो तरीका याद रखना चाहिए हमें। तयम्मुम की ज़रूरत पड़ती रहती है शदीद बीमारी में भी, जैसे आगे भी इंशाल्लाह ये रिवायात हम पढ़ते हैं। ये देखें, अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कहते हैं कि रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अस्सईदु वज़ूउल मुस्लिम, मट्टी मुसलमान का वजू है। ठीक है, अस्सईद से मुराद पाकीज़ा मट्टी होगी। जाहिर है जो चीज़ खुद पाक नहीं है वो पाकी दे नहीं सकती, तो इसलिए सईद से मुराद पाकीज़ा मट्टी है। और इसमें अगर हम ये देखें, वहीं लम यजिदिल मा, पानी मौजूद ना हो, पानी ना मिलने की सूरत में पाकीज़ा मट्टी मुसलमान का वजू है। वहीं लम यजिदिल मा अशरा सिनीन, अगर और अगरचे पानी ना मिले 10 साल तक, 10 साल तक भी पानी ना मिलता रहे, तो आदमी तयम्मुम करके नमाज पढ़ता रहेगा। फैजा वजदल मा, बस जब वो पानी पा ले, यानी जब पानी उसको मिले, फलियत्तकिल्लाह, तो उसे चाहिए कि अल्लाह से डरे। वल युमिस्सहु बशरतहु, तो उसको चाहिए कि पानी से अपने जिल्द को छुए, यानी अपनी खाल पर डाले। यानी बशरा तो जो है ना, ये खाल को कहते हैं, जिल्द को कहते हैं, स्किन। तो उसको चाहिए कि जब पानी मिले तो फिर उसको अपनी इस पे डाले, अपने जिस्म पे बहाए। तो ये रवाहुल बज़ार वसहु इब्न कत्तान, लेकिन सव्वब दारकुतनी इरसाला, मुस्नद बाजार में है, इब्न कत्तान ने इसको सही कहा है। और दाराकुतनी जो है उन्होंने इसका मुरसिल होना सही कहा है। मुरसिल रिवायत वो होती है कि जिसमें ताबई सहाबी को बाईपास करके डायरेक्ट रसूल मुअज्जम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बात को नकल कर रहा होता है। तो खैर इसका माना ठीक है। माना इस एतबार से ठीक है कि कुरान मजीद की आयत भी हमारे पास है, पिछली रिवायात से भी है कि जब तक पानी नहीं मिलता तब तक वो तयम्मुम कर सकता है। और जब पानी मिलेगा तो जाहिर है उसको अल्लाह से डरना चाहिए। अब ऐसी बात तो नहीं है कि पानी मिल भी जाए तो उसकी रूटीन बन जाए, वो कहे जी मैं अब तयम्मुम पे लगा हुआ हूँ। तो ऐसी बात नहीं है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और
امام ترمذی میں بھی جامع ترمذی میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی طرح کی روایت نقل کر اس کو صحیح کہا ہے. تو خیر اگر یہ مرسل بھی ہو تو مانن یہ ٹھیک ہے. تو آپ اس میں دیکھیں کہ آ، مٹی جو ہے یہ وضو کا متبادل ہے اور یہ غسل کا بھی متبادل ہے. جیسے وہ قرآن مجید کی آیت میں بھی ہے اور یہ پیچھے وہ جو عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت ہے اس میں بھی. تو مٹی متبادل ہے وضو پانی کا، غسل کے لیے بھی اور وضو کے لیے بھی. تو جنابت کا غسل جو ہے اگر پانی نہیں ہے تو اس کا بھی متبادل تیمم ہے. اور اسی طرح سے اگر کسی شخص نے صرف وضو کرنا ہے اور اس کو حد سے اکبر لاحق نہیں ہے تو پھر بھی یہ تیمم اس کے لیے کافی ہوگا. اس کے بعد ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے خرج رجلان فی سفر، دو بندے سفر میں گئے. فحضرت الصلاۃ، پس نماز کا وقت آ گیا. ولیس معہما ماء، اور ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. خرج رجلان فی سفر، دو آدمی سفر میں نکلے. فحضرت الصلاۃ، پس نماز کا وقت آ گیا. یعنی نماز حاضر ہو گئی کا مطلب کیا ہے؟ نماز کا وقت پہنچا. ولیس معہما ماء، اور ان دونوں کے پاس پانی نہیں تھا. فتیمما سعیدا طیبا، پس ان دونوں نے پاکیزہ مٹی سے تیمم کر لیا. فصلیا، پس دونوں نے نماز پڑھ لی. ثم وجدا الماء، یہ واجدہ یہ دوسرا صیغہ ہے، اس کو کہتے ہیں واجدہ یعنی تسنیہ کا صیغہ. تو دونوں کو پھر پانی مل گیا فی الوقت، نماز کے وقت میں. یعنی انہوں نے نماز پڑھ لی تیمم کر کے، پانی نہیں تھا لیکن ابھی نماز کا وقت ختم نہیں ہوا تو ان کو پانی بھی مل گیا. فعاد احدهما الصلاة والوضوء، تو ان دونوں میں سے ایک نے وضو بھی کیا اور نماز بھی لوٹا دی، یعنی اس نے وضو کر کے نماز پڑھ لی. ولم يعد الاخر، اور دوسرے نے نماز نہیں لوٹائی. یعنی آپ یہ دیکھیں کہ دونوں کو پانی مل گیا تھا اور نماز کا وقت بھی ابھی موجود تھا. تو ان میں سے ایک نے تو کہا، سمجھا کہ مجھے وہ کافی ہے جو میں نے تیمم کر کے نماز پڑھ لی تھی. لیکن دوسرے نے یہ سمجھا کہ اب پانی چونکہ مل گیا تو مجھے نماز لوٹا لینی چاہیے، تو اس نے وضو کیا اور نماز کا اعادہ کر لیا. ثم آتیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر دونوں رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. فذکرا، پس دونوں نے ذکر کیا ذالک، یہ بات لہو آپ کو، یعنی آپ کو یہ بات بتائی. فقال، بس آپ نے فرمایا للذی لم یعد، اس کو جس نے نماز نہیں لوٹائی تھی. اصبت السنہ، تو نے سنت کو پا لیا ہے. وہ اجزات کا صلاتک، اور تیری نماز تجھے کافی ہو گئی ہے. یعنی تو نے نماز نہیں لوٹائی تو تیری نماز کافی ہو گئی ہے، وہ کاؤنٹ ہو گئی ہے، اور یہ سنت کا طریقہ بھی ہے. وقال للآخر، اور دوسرے کو کہا جس نے نماز لوٹائی تھی، لکل اجر مرتين، تیرے لیے دوہرا اجر ہے. یعنی ظاہر ہے ایک نماز اس کی فرض کاؤنٹ ہو گئی اور ایک پھر بعد میں نفل ہو گئی تو اس کے لیے دوہرا اجر ہو گیا. رواہ ابو داود والنسائی، تو ابو داود اور نسائی میں یہ حدیث موجود ہے. اب اس حدیث میں ہمارے سامنے یعنی تیمم کے حوالے سے بات آ رہی ہے کہ اگر نماز کے وقت کے اندر اندر پانی مل جائے تو پھر وہ نماز دہرانا ضروری نہیں ہے. اس نے دہرا لیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ظاہر ہے اس نے نماز دوبارہ پڑھی ہے، اس میں سجدے بھی کیے ہیں، دعائیں بھی پڑھی ہیں. تو ایک اس کی فرض کاؤنٹ ہوگی اور ایک اس کی نفل کاؤنٹ ہوگی. تو اسی لیے آپ نے فرمایا لکل اجر مرتين، تیرے لیے دوہرا اجر ہے. لیکن جس نے نہیں لوٹائی نماز، حالانکہ اس کو نماز کے وقت کے اندر ہی پانی بھی مل گیا تھا. تو آپ ذرا دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ کس قدر مہربان ہے کہ اگر شریعت یہ حکم دے دیتی کہ نہیں، اگر نماز کے ٹائم کے اندر اندر پانی مل جائے تو پھر غسل کر کے یا وضو کر کے ہی نماز پڑھنا اور دہرانا ضروری ہے. تو جب یہ سعیدن طیبن اور تیمم یہ وضو کا متبادل ہے، جیسے پیچھے روایت گزری ہے کہ یہ مسلمان کا وضو ہے،
تو پھر وہ نماز صحیح ہو گئی ہے، اس کو دہرانے کی کوئی بات ہے ہی نہیں۔ تو اس میں یہ بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ دو بندے سفر پہ گئے، ان میں سے نماز کا وقت آ گیا، ان کے پاس پانی نہیں تھا، ایک نے دونوں نے ہی تیمم کیا اور نماز پڑھی، پھر دونوں نے وقت کے اندر پانی پا لیا، تو ایک نے اعادہ کیا اور ایک نے نہیں کیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے نہیں لوٹایا تھا اسے کیا کہا؟ اسب تسنہ، تو نے سنت کو پا لیا ہے، یعنی سنت طریقہ یہی ہے کہ نماز ہو جاتی ہے، آج ذات کا صلات ہو۔ اور دوسرے سے کہا کہ تیرے لیے دوہرا اجر ہے کہ تو نے تھوڑی مشقت بھی کی ہے اور نماز دہرائی بھی ہے۔ اس کے بعد جیسے میں نے کہا کہ پانی موجود نہ ہو تو پھر تو تیمم کرنا ہے، لیکن اگر پانی موجود ہو تو پھر کون سی صورتیں ہیں کہ جن میں تیمم کیا جائے گا؟ ان میں ایک تو یہ زخم وغیرہ کی حالت بھی ہے، یہ ابھی ہم دیکھ لیتے ہیں۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے اللہ تعالیٰ کے اس قول کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کا یہ جو فرمانا ہے، ان کن تم مرضى او علی سفر، کہ اگر تم مریض ہو یا پھر سفر پر ہو۔ قال کہتے ہیں اذا كانت بالرجل الجراحة في سبيل الله والقروح، جب کسی شخص کو اللہ کے رستے میں زخم لگے، یہ جو الجراحۃ فی سبیل اللہ ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ میدان مقتل میں دوران جہاد کافروں کی طرف سے کوئی مسلمان کو زخم لگے، اور اس کی بڑی ہی فضیلت ہے، یعنی ویسے تو جہاد کی بہت فضیلت ہے، اور تھوڑا سا لمحہ جیسے حدیث میں آتا ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میدان مقتل میں جہاد میں مجاہدین کے ساتھ صرف اتنا وقت دینا کہ جتنا کو دودھ نکالنے میں لگتا ہے، یعنی بھینس وغیرہ کسی جانور کا دودھ نکالتے ہوتے، تو خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا اور دنیا میں جو کچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ تو اور بھی بہت سی روایات ہیں، تو اللہ کے راستے میں جو زخم لگا ہے اس کی پھر کیا ہی فضائل ہے، اور اگر اسی زخم کے ساتھ وہ شخص شہید ہو جاتا ہے تو قیامت والے دن یہ زخم تازہ ہوں گے اور خون بہ رہا ہوگا، اور اللہ رب العزت شہید کے ان زخموں کو دیکھ کے خوش ہوگا۔ تو بڑے فضائل ہیں اس کے۔ تو خیر جب کسی کو اللہ کے راستے میں کوئی زخم لگے، والقروح، یہ جو قروح ہے نا، یہ اس کو کہتے ہیں پھوڑا وغیرہ کوئی نکل آئے، کوئی پھنسی نکل آئے، یعنی یہ میدان مقتل کا زخم نہیں، بلکہ کوئی اور انسان کی اندرونی بیماری کی وجہ سے کوئی زخم وغیرہ ہو، یہ اس طرح کی کوئی چیز ہو، تو ان دونوں صورتوں میں فیوج نیبو، بس وہ جنبی اگر ہو جائے اس حالت میں کہ اس کو زخم ہے یا اس کو پھوڑے اور پھنسی اور اس طرح کی چیزیں ہیں، فَيَخَافُ أَن يَمُوتَ إِنِ اغْتَسَلَ، تو بس وہ ڈرے کہ مر جائے گا اگر وہ غسل کرے گا، تیمم، تو وہ تیمم کر لے۔ رواہ الدارقطنی موقوفا ورفعہ البزار وصح ابن خزیمہ والحاکم، تو دارقطنی نے اس کو بیان کیا ہے موقوفا، موقوف سے مراد وہ ہوتا ہے جو صحابی تک پہنچتی ہے روایت، اور مسند بزار اس میں یہ مرفوع ہے، مرفوع وہ ہوتی ہے جو رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتی ہے، اور اس کو صحیح بھی کہا ابن خزیمہ نے اور حاکم نے۔ تو خیر یہ روایت ٹھیک ہے، اور اس میں معنی بھی صحیح سمجھ آ رہا ہے کہ جب آدمی کو خطرہ ہو کہ نہانے کی وجہ سے یا پانی کے استعمال کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو جائے گی، اس کا زخم بگڑ جائے گا، یا اس کی بیماری کے اندر شدت آنے کا خوف ہوگا، تو پھر وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ دیکھ لیں پانی موجود ہوگا تو بھی وہ یہ تیمم کر لے گا، یہاں یہ شرط نہیں ہے کہ پانی نہیں ہے، تو پانی موجود ہے لیکن اس کو خطرہ ہے کہ اس کا جو زخم ہے وہ کہیں سیریس حالت میں نہ چلا جائے، یا اس کے جسم میں جو کوئی اور پھنسیاں وغیرہ یا کچھ طرح کی چیز کو کوئی بھی بیماری ہے، تو جنابت کی حالت میں پھر وہ غسل کی بجائے وہ تیمم کر لے گا۔ اسی طرح علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں ان کثرت احدا زندیہ، یہ جو زندیہ ہے نا، یہ جو جوائنٹ ہوتا ہے ہاتھ کا اور بازو کا، اور ہڈی تھوڑی سی اوبری ہوتی ہے، اس کو کہتے ہیں، تو میرا ایک یہ جوڑ ٹوٹ گیا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں، فسأل
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، فَأَمَرَنِي أَنْ أَمْسَحَ عَلَى الْجَبَائِرِ، تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں پٹیوں کے اوپر مسح کر لوں۔ اب ظاہر ہے جب وہ جوڑ ٹوٹ گیا تو یہ اس کے اوپر پٹی وغیرہ لگا کے تو اب اگر پٹی کے اوپر پانی بہا دیا جائے تو ظاہر ہے زخم اور زیادہ بگڑ جائے گا، اور زخم بگڑنے کی صورت میں یعنی آپ دیکھیں کہ شریعت اسلامیہ جو ہے اس کی مصلحت ایسی خوبصورت ہے کہ وہ یہ چاہتی ہے کہ جو انسانیت کا فائدہ ہو ہر ہر طرح سے انسانیت کا۔ یہ آپ دیکھیں کہ زخم کی وجہ سے نہانے کی بجائے غسل تیمم کی اجازت ہے، اسی طرح سے جیسے پھوڑے پھنسیاں وغیرہ اس وجہ سے، پھر یہ بخار کی صورت ہو، یہ کوئی بھی اس پر قیاس کیا جا سکتا ہے، کوئی کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ یعنی آپ یہ دیکھیں کہ جب جب انسان سمجھتا ہے کہ اس کی جان کو خطرہ ہے یا اس کی بیماری کے اندر کوئی شدت آنے کا خطرہ ہے تو پھر وہ وہاں پہ یہ تیمم کو اختیار کر سکتا ہے۔ تو یہاں پہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات کی کہ اس کو جوڑ وغیرہ جوائنٹ کہہ لیں یا جو بھی ہے زندیا، ان دونوں جوڑوں میں سے ایک جوڑ ان کا ٹوٹ گیا، ہاتھ اور بازو کا جو جوڑ ہوتا ہے جس کی ہڈی تھوڑی سی باہر نکلی ہوتی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے یہ کیا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو آپ نے مجھے کہا کہ آپ اس پہ یہ کر لیں، مسا کر لیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ پٹیوں پر مسا کیا جا سکتا ہے۔ خیر یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، رواہ ابن ماجہ بسند واہن جدا، تو جب ابن ماجہ نے خود کہہ دیا کہ واہ یعنی ایک جھوٹے راوی کی روایت کو کہتے ہیں، تو یہ روایت تو ثابت نہیں ہے، لیکن معنی پھر بھی ٹھیک ہے۔ اس کا معنی اس طرح سے ٹھیک ہے کہ مفاد عامہ کے پیش نظر جتنی بھی کوشش کی جا سکتی ہے وہ شریعت کا ایک مطلوب ہے۔ اسی طرح جابر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، پھر راجل الذی شجع فاغتسل فمات، ایک آدمی تھا اس کے سر میں چوٹ لگی تھی، ٹھیک ہے، شجع کا معنی ہے سر میں چوٹ لگنا، تو اس نے غسل کیا اور فوت ہو گیا، تو انما کان یکفیہ ان یتیمم، تو اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے لیے کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا، وَيَعْصِبَ عَلَى جُرْحِهِ خِرْقَةً، اور زخم پر ایک پٹی باندھ لیتا، ثُمَّ يَمْسَحَ عَلَيْهَا، پھر اس پر مسح کر لیتا، وَيَغْسِلَ سَائِرَ جَسَدِهِ، پھر اپنے سارے جسم کو اگر وہ غسل کرنا چاہتا تو کر لیتا۔ یعنی اس کے سر میں چوٹ لگی تھی تو اس نے بجائے اس کے کوئی احتیاط کرنے کے یا کوئی اس کے اوپر پٹی وغیرہ باندھنے کے، اس نے ڈائریکٹ نہانا شروع کر دیا، اور ظاہر ہے سر کے اوپر اگر زخم ہے تو اس میں پانی جائے گا تو پھر زخم بگڑے گا، تو زخم بگڑا اور وہ مر گیا، تو مرنے کی وجہ سے پھر یعنی اس کی نہانے کی وجہ سے موت واقع ہو گئی، تو پھر اس کے بارے میں یہ کہا کہ اس کے لیے اتنا کافی تھا کہ وہ تیمم کر لیتا اور اپنے زخم پر ایک پٹی باندھ لیتا اور پھر اس پر مسح کر لیتا، باقی جسم کو دھو لیتا، یعنی سر کو نہ دھوتا باقی جسم کو دھو لیتا۔ تو خیر یہ روایت بھی ضعیف ہے، لیکن اس کا معنی بھی ٹھیک ہے، اگر اس طرح کوئی صورت تدبیر اختیار کی جا سکتی ہو تو کر لینی چاہیے۔ تو اس میں زبیر بن خریق راوی ہیں، یہ قوی راوی نہیں ہے، اس کی وجہ سے یہ روایت ضعیف ہے، لیکن یہ معنی بھی ٹھیک ہے، اور آپ کو سمجھ آ رہی ہوگی کہ معنی یہ روایات اس لیے ٹھیک ہے کہ پٹی باندھنا اور زخم کو بچانا اور جان کو بچانا، جان کی حفاظت کرنا، صحت کی حفاظت کرنا، یہ شریعت کا ایک عمومی اصول اور قاعدہ ہے۔ تو اس لیے یہاں سے بھی یہ استدلال کیا جا سکتا ہے کہ اگر کسی شخص کو سر پہ چوٹ آئی ہے تو وہ سر کے اوپر پٹی باندھ کے سر پہ مسح کر لے، باقی جسم کو غسل کر لے، یا پھر تیمم ہی کر لے، تیمم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، من السنت اللہ یصلی الرجل بالتیمم الا صلاۃ واحدہ، سنت یہ ہے کہ آدمی تیمم سے صرف ایک ہی نماز پڑھے، یعنی ایک تیمم سے ایک نماز پڑھے گا، ثم یتیمم للصلاۃ الاخری، پھر دوسری نماز کے لیے دوسرا تیمم کرے گا،
تو یہ دارقطنی میں ہے، لیکن یہ بہت سخت ضعیف روایت ہے۔ اب ذرا یہ دیکھیں کہ یہ شریعت کے دوسرے جو احکامات ہیں اس کے بھی خلاف ہے، یعنی اس کا ذوف ایک تو لفظی طور پہ ہم دیکھ لیتے ہیں ضعیف کیوں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ جیسے وضو کیا ہوتا ہے انسان ہے، اور وضو کرنے کے بعد پھر جب تک وہ بے وضو نہیں ہوتا اگلی نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسی طرح تیمم بھی جب تک اس کا چل رہا ہے تو وہ اگلی نماز بھی پڑھ سکتا ہے۔ تو ہر نماز کے لیے نئے سرے سے تیمم کرنے کی جو شرط یہاں لگائی گئی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ ایک تو یہ حسن بن عمارہ کی وجہ سے ضعیف ہے، دوسرا یہ عمومی دوسرے جو دلائل ہیں کتاب و سنت کے اس کے بھی خلاف جاری ہے، تو یہ روایت ثابت نہیں ہے اور نہ ہی یہ حکم ثابت ہوگا۔ گویا کہ ہر نماز کے لیے علیحدہ سے تیمم کرنے کی جو شرط ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، جب تک تیمم اس کا ٹھیک ہے، وہ بے وضو نہیں ہوا، یعنی تیمم اس کا ختم نہیں ہوا، تب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا۔ اور نواقض وضو ہی نواقض تیمم ہے، یعنی جن سے وضو ٹوٹتا ہے انہی سے تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تو اس پہ انشاءاللہ بات ہم مزید کریں گے بھی۔ تو اس لیے یہاں پہ یہ بات سمجھنے کے لائق ہے کہ یہ روایت ایک تو یعنی حسن بن عمارہ کی وجہ سے ضعیف ہے، دوسرا یہ ہے کہ یہ دوسری احادیث کے بھی خلاف ہے، تو اس سے کوئی بات ثابت نہیں ہوتی۔ تو یہاں پہ ہمارا جو باب التیمم ہے وہ مکمل ہو جاتا ہے۔